اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ایک مہمان کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کریں اور قرآن کریم کا جو علم ہے وہ ہم تک منتقل کریں۔ خواتین حضرات، الحمدللہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارا وطن، یہ ریاست، علماء کی کثیر تعداد موجود تشریف لاتے ہیں اور ہماری علم کمی کو دور فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آج ہم جن آیات پر ہم اپنے معزز مہمان سے سیکھیں گے وہ سورہ نحل کی آیات 112، 113 اور 114 ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ سوال ہمارا پہلا یہ ہوگا، کس بستی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے، یا یہ بستی سبا کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کوئی بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ یہ محض ایک مثال ہے کہ یہ یا واقعی کوئی ایک واقعہ یہ منعقد ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بستی تھی، بڑے امن و امان میں زندگی گزار رہی تھی اور اس کو بفراغت رزق مہیا اللہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا۔ کفران نعمت کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو امن کی بات ہو رہی ہے، خوف اور امن یہ کیا ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جب انہوں نے کفران نعمت کی تو پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھایا، ان پر مصیبتیں آ گئیں، ایک رسول ہم نے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ مگر کیا کیا انہوں نے کہ اس رسول کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا، وہ ظالم تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے، بتا رہا ہے، وقار سے جینا سکھا رہا ہے، مسئلے کا حل بتا رہا ہے کہ اے لوگو تم کیا کرو، حلال اور پاک رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات یہاں سے نکل کر آئیں گے۔ اس میں چند سوالات، چند نکات کی طرف میں نے اشارہ کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان ان موضوعات پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں۔ ہماری خوش بختی کہ اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آج بھی انشاءاللہ ہم آپ سے بہت سیکھیں گے یہ سورہ نحل کی جو آیات 112، 113 اور 114 کے حوالے سے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ درست جواب صفہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد یا غزوہ خندق یا غزوہ خیبر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کس بستی کی مثال دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ آیات بہت ہی اہم ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ تمام ہی آیات قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم ہیں، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص طور پر اپنا جو عرض وطن ہے اور مسلم امت کے جو علاقے ہیں اور عمومی طور پر پوری انسانیت آج کل جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ آیات خصوصی رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو بنیادی مقصد ہے کہ اس کے بندے دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچ کے رہیں، دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اس کے بندے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ایک پورا اہتمام کیا گیا، انبیاء کا، کتابوں کا اور عقل اور شعور کا، بصیرت کا، صلاحیتوں کا، یہ تمام چیزیں عطا کرنے کے باوجود چونکہ انسان اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ایک آزمائش میں رکھا گیا ہے، اور آزمائش اور امتحان میں دونوں ہی امکانات پائے جاتے ہیں، کسی کے ناکام ہونے کے امکانات بھی ہیں اور کامیاب ہونے کی بھی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور کسی شخص سے اچھے کام بھی سرزد ہوتے ہیں اور اس سے واضح ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان آیات کا بنیادی مقصد تو
دنیا میں انسانوں کو مختلف قسم کی مصیبتوں اور مشکلات سے محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک، اس لیے وہ لوگ کہ جو آخرت کے بارے میں نہیں بھی سوچتے تو کم از کم دنیا ہی کے اعتبار سے سوچ لیں تو تب بھی یہ آیات ان کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ فراہم کر رہی سبحان ہیں۔ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی۔ جب مثال دی جاتی ہے تو اس میں بھی دونوں امکانات موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محض مثال دے کر لوگوں پر کوئی چیز آشکار کرتے ہیں، انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی عقل مند انسان ہیں، عقل مند معاشرے ہیں، وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے رویوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان مثالوں کے پیچھے باقاعدہ کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے اور اپنے مقام کے اعتبار سے باقاعدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کر پھر لوگوں کو سمجھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں یا اپنے آس پاس میں ہونے والے ان واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مکہ میں اصحاب الفیل کا واقعہ رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مثال بنا دیا۔ آج کی ان آیات میں جس بستی کی مثال دی گئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہمیں زیادہ تر ملتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مفسرین کی وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد قوم سبا اور سبا کی بستی میں رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ چشمے تھے، دریا تھے، پانی کے بڑے بڑے ڈیمز بنا رکھے تھے، کھیت کھلیان تھے۔ دنیا کی جو ایک عام نعمتوں کی صورت انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ کھانا پینا فراوان ہو، موسم اچھے ہوں اور اس کے علاوہ ہر طرف ہریالی اور خوشنمائی موجود ہو تو انسان کی طبیعت اچھی لگتی ہے اسے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن شیطان اتنے اچھے ماحول میں رہنے والے انسانوں کو بھی حقیقت میں خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد کروا دیتا ہے وہ شیطان، جس کی وجہ سے وہ نعمتیں جو بنانے والا اور جو عطا کرنے والا ہے اللہ رب العزت، اور جس کے حکم سے یہ قانون فطرت چلتا ہے اور چل رہا ہے، وہ پھر غضبناک ہو جاتا ہے اور پھر وہ سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ دیگر لوگوں کے لیے، دیگر قوموں کے لیے اسے عبرت بنا دیا جائے۔ قوم سبا کے بارے میں مختلف آیات میں اور بھی ذکر ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ باغات تھے، چشمے تھے، پانی کی فراوانی تھی اور خود صحت مند ہٹے کٹے افراد بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے۔ لیکن بس ایک غرور پیدا ہو گیا اور ظلم کی کیفیت ان کے اندر آنا شروع ہو گئی، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا کہ کانت آمنتاً مطمئنتاً، دو بڑی صفات ہیں کہ پرامن ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ لوگ، اور مطمئن تھے اپنے حالات میں، اپنی زندگی، اپنے وسائل اور اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے وہ مطمئن تھے۔ اور یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے کشادگی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ رزق ان کی طرف آ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کے دوران فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اس تلاوت کو دو بار جو ہے وہ پیش کیا۔ حقیقت میں یہ اس سے زیادہ بار پڑھنے کی بات ہے، کیونکہ یہی تو وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ جو نعمتیں عطا کرنے والا، نعمتیں نچھاور کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں میں اس کا شکر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو ناشکرے بندے بن جائیں قوم کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ ناشکرے افراد کو اور معاشروں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ہم آپ سے تفصیلی بات کروائیں گے کہ یہ کفران نعمت کیا ہوتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود کے کیا معنی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دو قول ہیں، ایک تو قوم سبا اور دوسرا کس قوم کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ جی، دوسرا قول جو مفسرین کے ہاں پایا جاتا ہے وہ خود مکہ کے رہنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ نے بھی ایک اشارہ فرمایا تھا
کہ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، سورہ قریش میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان عطا کر رکھا تھا، خوف سے نجات دے رکھی تھی۔ مختلف قبیلے جو تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تھے لیکن قریش کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور یمن اور شام کی تجارتوں نے مال و دولت کی فراوانی بھی انہیں مہیا کر رکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک قحط آیا، اور اس قحط میں یہ لوگ برے طریقے سے مبتلا ہو گئے۔ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ خود مکہ کے رہنے والے اور مکہ کی بستی بھی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی تھیں لیکن انہوں نے ناشکری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر، قرآن مجید کی تکذیب کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی صورت میں، بت پرستی کو عام کرنے کی صورت میں، اور دیگر جو خرافات ان کے ہاں پائی جاتی تھیں، یہ ناشکری کی مختلف شکلیں تھیں۔ تو دوسری جو مثال جن میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود مکہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد جی سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ فوراً یہ مثال یعنی یہ تاریخی واقعہ بھی ہے، محض مثال نہیں۔ یہاں پر جو تین جو لفظ ہیں، یہاں تو امن ہے، اطمینان ہے، اور یعنی یہ رزق فراوانی ہے، تو یہاں پر ذرا اس کو بتا دیجئے آپ الگ الگ کہ امن سے کیا مراد ہوتی ہے، اطمینان سے کیا مراد ہوتی ہے، رزق کی فراوانی کسے کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہم جہاں آپ بات فرما بھی رہے تھے، کچھ آپ نے اشارتاً بات بھی کی تھی کہ کفران نعمت کسے کہتے ہیں، اور کیا اللہ کے عذاب کے لیے یعنی ایک اللہ کے عذاب کو مدعو کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا جائے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، دنیا کی زندگی میں جو ایک خوشحال زندگی ہو سکتی ہے جی، اس کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر رزق کی فراوانی ہو جائے گی تو ان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہم دیکھ چکے، خاندان ہم دیکھ چکے، اور تاریخ انسانی میں ایسی قومیں ان کا تذکرہ ہو چکا کہ جن کے پاس رزق کی فراوانی تو تھی لیکن انہیں اطمینان میسر نہیں تھا یا سکون میسر نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جو ڈاکٹر صاحب آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امن میں اور اطمینان میں کیا فرق ہے؟ جی، میں یہ ان دونوں کی بھی وضاحت میں ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ارشاد۔ دیکھیے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ تینوں باتیں قرآن مجید کی بعض دیگر آیات میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور بعض اہل دانش نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں حکمران ہوں اور حکومتی نظام ہوں تو حکومتی نظام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ تین ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایسے وسائل زیادہ سے زیادہ مہیا کرنے کا اہتمام کیا جائے جن کی بنیاد پر رزق کی فراوانی انہیں میسر آئے، صنعتی ترقی کے اعتبار سے، زرعی ترقی کے اعتبار سے، جو انسان کی مادی اور بدنی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کو مہیا کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کی، اس نظام کی، اس حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علاقہ، وہ بستی، وہ ملک، وہ امن و امان کا ملک بھی ہو، اس میں ہر بندے کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ اس لیے جب بھی کسی بستی میں، جب بھی کسی قوم اور ملک میں لوگوں کو جان و مال کی حفاظت میسر آ جائے تو اسے ہم امن والی بستی کہہ سکتے ہیں، اور ہر بندہ یہ پسند کرے گا کہ وہ اس امن والی بستی میں جا کے قیام کرے اور وہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے منتخب کرے گا۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اپنے ملک میں بھی اگرچہ وہ کیفیت میسر نہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں اور ہم اس کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چھوٹا سا گھر بھی بنانا ہو تو وہ کسی ایسی کالونی میں اور کسی ایسے سیٹ اپ میں جا کے گھر بنانے کی کوشش کرے گا کہ جہاں اطمینان ہو کہ اس کی جان، مال اور عزت محفوظ ہوگی۔ اس لیے جان، مال اور عزت کی حفاظت یہ امن کی ایک علامت ہے، اور اس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے نظام کی صورت میں انسانوں کو
یہ مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن اب بھی نعمت کی تکمیل نہیں ہوئی، رزق کی فراوانی موجود ہے، جان مال عزت کو امن میسر ہے، لیکن سکون تو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک لفظ مطمئن ہونا اور اطمینان کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان میسر نہیں آتا اس وقت تک اس کی خوشحالی اور اس کی خوشبختی وہ مکمل نہیں ہوتی۔ میرے پاس مال و دولت بھی ہو، وسائل بھی موجود ہوں، جان مال کو کوئی ایسا سچ خطرہ بھی موجود نہ ہو، لیکن کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد ہو جائے، کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر دل میں ایک بے کلی، ایک بے چینی، ایک بے قراری سی پیدا ہو جائے، تو یہ بے قراری بھی تو انسانی زندگی کو خوشحالی سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اچھائی کی صورت میں، خیر خواہی کی صورت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تینوں نعمتیں، رزق کی فراوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی نفی نہیں کی، اور کبھی قرآن مجید نے رزق کی فراوانی کو مذمت کی شکل میں پیش نہیں کیا، بلکہ اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور جان مال اور عزت کی حفاظت قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور آپ کے فرامین بھرے پڑے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر بطور خاص کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اطمینان قلب، دل کا اطمینان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اطمینان قلب، اب یہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل واضح کر دیا آپ نے بات، رزق کی فراوانی بالکل واضح کر دیا آپ نے بات، لیکن اطمینان قلب جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا تھا، اس کو ذرا سا میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چھوٹا سا سوال، کیا اطمینان ایمان کے بغیر نصیب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اطمینان کے مختلف مدارج اور مختلف رتبے ہیں، درجات ہیں اس کے۔ ایک عام آدمی کی نظر میں ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں مطمئن ہوں اپنی زندگی میں، اور وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں جب کوئی شخص انسانی زندگی کا جائزہ لے گا، یا جب وہ بھی اپنے حالات کا پوری دیانتداری کے ساتھ جائزہ لے گا، تو آج نہیں تو کل، دیر نہیں تو یعنی جلد نہیں تو بدیر، اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، پورا اطمینان اسے میسر نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک سہولت والی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اطمینان والی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اور مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ایسے خوشحال ملکوں کا دورہ کر چکے، وہاں کے لوگوں کو دیکھ چکے، اور ان کے اندر کی بے قراری اور بے چینی، ان کے خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ان کے اندر کی بے چینی، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ اس اطمینان کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے اور ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا تو بہت ہی، کہ جن کے پاس بظاہر مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، بظاہر ان کی زندگی میں خطرات ہی خطرات ہوا کرتے تھے، اور وہ مختلف قسم کی مشکلات سے مسلسل نبردآزما ہوتے رہے، لیکن دل کا اطمینان تھا کہ بس اس پر آدمی جتنا بیان کرے وہ کم ہے، اس پر بس ایک رشک ہی آتا ہے کہ کبھی بھی ان کی زبان پر کوئی شکوے کا ایک لفظ ہمیں نہ سنائی دیا اور نہ دکھائی دیا۔ جو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اگر وہ خود فرد جو ہے وہ خود صراط مستقیم پر اور حق کی راہ پہ چل رہا ہے، تو اس کی مشکلات اور مصیبتیں یہ اس کی بے اطمینانی کا سبب نہیں، بلکہ اس کے اطمینان کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہ بتا دیتی ہیں کہ میں کم از کم حق کے راستے پر چل رہا ہوں، اور میں نے اس مشکل کی وجہ سے کوئی باطل اور کوئی شر کا اور شیطان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس مشکل کو میں برداشت کرنے کے قابل بنا دیا گیا، اور شیطان کے اس چکر سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ ثابت قدمی جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ثابت قدمی کی بات نہیں فرما رہا، صبر کی بات نہیں فرما رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کفران نعمت کیا انہوں نے،
ہم نے انہیں امن دیا، اطمینان دیا، رزق کی فراوانی دی، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے اس بستی کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا جو بدل ہے یا سزا ہے اس نے اللہ نے دی، اور لباس پہنا دیا خوف کا اور بھوک کا۔ یعنی انہوں نے کفران نعمت کی۔ کفران نعمت کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور اس کے جواب میں جو اللہ کی طرف سے جو سزا آتی ہے وہ بھوک کا لباس اور خوف کا لباس۔ جس طرح لباس ہمارے بدن سے قریب تر ہوتا ہے، تو کیا اس طرح بھوک اور خوف ان کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے جو لوگ کفران نعمت کرتے ہیں؟ ارشاد۔ انیق بھائی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا یہ والا جو حصہ ہے وہ ایک اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور معاشروں کو درست کرنے کے لیے راستہ بتا رہا ہے اور ان کی خرابی کا سبب بھی بتایا جا رہا ہے۔ انفرادی طور پر کسی بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی معاشرے میں ایک غالب اکثریت کسی غلط راہ پہ چلنا شروع کر دے، اور اس غلط راہ پہ چلنا کفران نعمت میں سے اس کی ایک صورت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جب آپ اور ہم انہیں سمجھنا شروع کر دیں، ان کا شمار کر دیں اور پھر اس کے استعمال کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کفران نعمت یا ناشکری والی کیفیت ہم اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر رکھا ہے، لیکن اگر یہ رزق سمٹ کر چند افراد اور چند خاندانوں تک محدود ہو کے رہ جائے اور وہی لوگ اس خزانے کے مالک بن جائیں، ہر چیز اپنے اختیار میں لے لیں، تمام سہولتیں اپنے لیے مخصوص کر لیں، اور اسی بستی میں ایک بڑی تعداد ایسی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم کر دی جائے، تو یہ کفران نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی بستی اور ایسی بستی میں رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں کچھ لوگ تو ہر قسم کی سہولتوں سے وہ فیضیاب ہو رہے ہوں اور اسی بستی میں کچھ لوگ ان نعمتوں سے محروم ہوں۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں کہنا پڑی کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا؟ اللہ کے رسول کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر ایک بندے نے کھانا کھا لیا ہے تو اس نے اپنی محنت سے مال کمایا، کھانا بنایا اور اس کے بعد کھا لیا۔ پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اس کا مجھ پر کیا بار ہونا چاہیے؟ لیکن اللہ کے رسول نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ مجھے صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا، کیونکہ میں ایک فرد کے طور پر دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں اس معاشرے میں رہنے والی ایک اکائی کے طور پر کہ جس سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور وجود میں اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے تمام سہولتیں اکٹھی کرنا شروع کر دوں اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں کو نظر انداز کر دوں، تو سیدنا علی علیہ السلام کا ایک قول میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ بہت ساری بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے عمراء کی وجہ سے، اغنیاء کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ ان اغنیاء نے نعمتوں کو اپنی ذات کی حد تک محدود کر لیا اور جو غریب اور تنگ دست تھے ان تک ان نعمتوں کو پہنچنے کا موقع نہیں دیا یا اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے۔ اس کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کفران نعمت کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو پوری بستی کے لیے اور پورے معاشرے اور پوری قوم کے لیے تھی، لیکن ان نعمتوں کو چند لوگوں نے، چند افراد نے، چند اداروں نے بس کھینچ تان کر اپنی حد تک محدود کر لیا اور باقی سب جو ہے وہ اس سے محروم کر دیے گئے۔ دوسری کفرانی نعمت، مجھے، آپ کو اور ہم جیسے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی، فن کی، مہارت کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن اگر ہم اصحاب فن، ماہر لوگ، مختلف صلاحیتوں کے مالک افراد، نوجوان جو علم بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم اور معاشرہ انہیں کام کرنے کے موقع فراہم نہیں کر رہا یا ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے،
میں نے آپ کے ان پروگراموں میں کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے اور کئی ملکوں میں ہزارہا ایسے نوجوان کہ جن کے پاس علم بھی ہے، فن اور مہارت بھی ہے، لیکن سسٹم اور معاشرہ ان کی مہارت سے فیضیاب نہیں ہونا چاہتا یا انہیں اس قابل نہیں بنا رہا کہ وہ اپنی مہارتوں کو استعمال کر کے خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سہولت کا ذریعہ بن سکیں۔ تو ان اصحاب علم کو اور ان باصلاحیت نوجوانوں کو یا افراد کو کام کرنے سے محروم کر دینا، وسائل مہیا نہ کرنا، موقع فراہم نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور یہ بھی کفران نعمت کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل کفران نعمت کی کہ اس بستی میں ظلم ہو رہا ہو، ظلم کی جو بھی نوعیت ہو، اللہ اکبر، کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو رہا ہو، لیکن اس مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی سخت ناراضگی ہوتی ہے کہ ہم نے موقع بھی فراہم کیا، ادارے بھی موجود ہیں، افراد بھی موجود ہیں، لیکن مظلوم ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کا بیچارہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، واویلا کرتا ہے، لیکن کوئی دادرسی کرنے والا، اور ظالم ہے کہ ظلم کرنے کے باوجود بھی تمام تر نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سینہ تان کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، تو ایسے ظالم معاشرے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری ناراضگی آتی ہے، کئی شکلیں ناراضگی کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہا ہے خاص طور پر بھوک اور خوف، تو یہ بھوک اور خوف پھر اللہ تعالیٰ کیا مسلط کر دیتا ہے، اور بھوک اور خوف کی زد میں سب آ جاتے ہیں، خواہ وہ اہل ایمان ہوں یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی بستی میں کچھ لوگ ظالم ہوں اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اگر موجود ہوں، تو کیا اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ زیادتی اور ظلم کرنے والے لوگ کثرت میں ہو جائیں، یعنی جب وہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری بستی میں آ جاتا ہے۔ انیق بھائی، میں نے اس بات پر کئی بار سوچا، اور قرآن مجید کی یہ آیت اور اسی طریقے کی اور بہت ساری آیات، کئی بار ذہن میں یہ بات آئی اور دل سے یہ باقاعدہ واضح طور پر محسوس کیا کہ جیسے اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بستی والو، تمہارے آس پاس کے علاقوں میں، تمہارے اندر بھی اور باہر بھی کتنے ہزار انسانوں پر ظلم کیا گیا، کیا کشمیر جلتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا؟ شام اور فلسطین میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان، مال اور عزت سے محروم کیے گئے، انتہائی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، بستیاں جو ہیں وہ کھنڈر بنا دیے گئے۔ تو وہ تمام قومیں جو اپنے آپ کو مہذب اور با اختیار، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس سب کچھ موجود ہیں، کس کے کان پر جوں نہیں رہیں گی؟ اور کسی نے ان کے خلاف جو ہے وہ ظالموں کے خلاف اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی کہ جس طرح کی اٹھائی جانی چاہیے تھی۔ تو مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا، اور آپ شاید اس بات کی تائید فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام بستیوں میں اور ان تمام افراد میں جو بظاہر بڑے خوشحال، انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن اب دیکھیے ایک چھوٹی سی وبا نے خوف کس طرح گھروں پر حکمرانی کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک بندہ اپنی ذات میں خوف میں مبتلا ہو گیا، نہ کوئی ہاتھ میں لا سکتا ہے، نہ کسی کی ہاں خیریت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے جا سکتا ہے، غم اور خوشی میں ملنا مشکل ہو گیا انسانوں کے لیے۔ تو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو کہا، اشارہ کیا، بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ جیسے لباس انسان کے جسم کے انتہائی قریب ہوتا ہے، تو کیا خوف ہمارے انتہائی قریب نہیں ہو چکا کہ ہم نہ کسی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی گھر میں سلامتی کے ساتھ جا سکتے ہیں، نہ کسی بازار میں جا سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے خوف زدہ ہیں، اور آنے والے قحط، آنے والی جنگیں، آنے والی مشکلات، اس کا خوف تو اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو خوف ہمیں فوری طور پر میسر ہے، بھوک اس درجے کی نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ دکھائے جی کہ جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب لوگ اس خوف سے نکل کر بھوک کے عذاب میں اور بھوک کی مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ابھی سے ناشکری کے اس راستے کو چھوڑنا چاہیے اور شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے تاکہ آنے والے اس بھوک کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شکر گزاری کے آداب وہ آپ نے ہمیں تعلیم فرما دی ہے۔ حل جو ہم بات کرتے ہیں ہر پروگرام میں ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام، تو یہاں تو اللہ خود بتا رہا ہے کہ اب تم کیا کرو اے لوگو، اللہ نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں فراہم کیا ہے اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ حلال اور پاک رزق، یہ حلال اور پاک رزق کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور اللہ کے احسان کو یاد رکھو۔ اللہ اپنا کون سا احسان یہاں بتا رہا ہے؟ محض یہ کہ ہم نے رزق فراہم کر دیا، یا اس احسان کا کینوس بہت بڑا ہے؟ یقیناً اس کے احسان کا کینوس بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو حلال اور طیب رزق ہے جی یہ ایک نقطہ فراہم ضرور کرتا ہے جی کہ آدمی شکر گزاری کے راستے پر اگر چلنا چاہے سبحان تو اس اللہ۔ کا آغاز حلال اور پاکیزہ رزق سے کرے۔ ٹھیک۔ دیکھیے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، پوری دنیا اس مشکل میں مبتلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی تو مسلسل آ رہی ہیں کہ سبزی فروش لوگوں سے لے کر دوائیں دینے والے پڑھے لکھے ڈاکٹروں تک جی ہاں، کیا ہم رزق حلال کما رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمارے بابا جی نے یہ بات کہی اور بہت خوبصورت بات کہی۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات ہے، بتانے والا کوئی بھی ہو، وسیلہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بنا دے، لیکن بات بڑے پتے کی ہے۔ جی ایک بڑی تعداد تو معافی ہی نہیں مانگ رہی، جی لیکن جو معافی مانگ رہی ہے وہ توبہ نہیں کر رہی۔ جی وہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ اپنے کرتوتوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے جی ہاں، اپنے آپ کو روک نہیں رہی۔ جی ہاں، میں اگر اس وبا سے پہلے جو رشوت لیتا تھا، مہنگائی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، تو اس وبا کے بعد بھی میرا رویہ وہی ہے، میری خرابیاں وہی ہیں۔ اس وجہ سے رزق حلال کہاں سے آئے گا؟ جی ہاں، میں استاد ہوں، بڑا پاکیزہ شعبہ، بڑا صاف ستھرا کام کہ پڑھایا، اور اس کے بدلے میں جو حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے میسر ہے، تو میں نے کہا کہ جناب میں نے تو رزق حلال کما لیا، لیکن اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے تو مجھے بھی یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں، فلاں جگہ پر ڈنڈی مار دی گئی ہے۔ جو علم جتنا محنت سے حاصل کرنا چاہیے تھا اور جتنی اس کو محنت سے پہنچانا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں پہنچایا، جبکہ تنخواہ تو پوری مل گئی، تو یہ بھی تو رزق حلال نہ ہوا۔ اس وجہ سے چھوٹی سطح سے اپنے آپ کو غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے رزق کو اگر حلال اور پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں تو پھر اللہ نے مجھے جس منصب پر فائز کر رکھا ہے، مجھے جو نعمت عطا کر رکھی ہے، میں جو کام کر رہا ہوں تو وہ کام کسی حد تک تو دیانتداری سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علاج معالجے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو شکر گزاری کا پہلا قدم وہ رزق حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اور سننے دیکھنے والے لوگ اگر اس بات سے اپنا خود سے جائزہ لینا شروع کر دیں کہ وہ رزق حلال حاصل کرنے میں کتنی محنت اور کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا خیال نہیں بلکہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے گا اور ان وباؤں سے نجات کا راستہ بھی کھولے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ہمیں سکھایا کہ توبہ کا مطلب ہی پلٹ آنا ہے، اللہ کی جانب پلٹ آنا اور ندامت کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حلال اور پاک، تو حلال اور پاک میں کیا فرق ہے؟ مختلف اس کی تفسیریں ہیں، لیکن بڑی آسان سی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے جس کا ذکر کر دیا۔ آسان بات سمجھانے کے لیے جیسے اللہ نے یہ فرمایا کہ خنزیر کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے، خون کا پینا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس لیے اب وہ خنزیر کسی بھی شکل میں ہو،
چاہے اس پر تکبیر بھی پڑھ دی جائے تو وہ ہر صورت میں وہ حرام ہے، کسی صورت میں بھی مجھے اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے بے شمار حلال جانور، ایسے بے شمار حلال رزق کہ جن کا استعمال کرنا میرے لیے جائز ہے، تو مجھے وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، مثلا میں نے چوری کر لی، میں نے ڈاکہ مار لیا، میں نے کسی کو فراڈ کر کے وہ مال حاصل کر لیا، تو اس طریقے سے میں نے اس حلال رزق کو ناپاک بنا دیا ہے۔ ناپاک کرنے کی صورت میں اب وہ حلال ہونے کے باوجود بھی ناپاک بن گیا، اور ناپاک چیز جب میرے بدن میں جائے گی تو یقیناً وہ میری صحت کا ذریعہ نہیں بنے گی، وہ میرے ایمان کو یقیناً نقصان پہنچانے والی بات ہوگی۔ چاہے میں بظاہر وہ رزق جو ہے وہ حلال ہی کا کھا رہا ہوں، کہنے والے دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ میں ایک حلال جانور کا گوشت کھا رہا ہوں، ایک حلال کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اسے غلط طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ ناپاک بن گیا ہے، اور ناپاک ہونے کی صورت میں وہ میرے لیے ناجائز بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس بھی اگر ہو، یعنی اس کی تفسیر میں اگر ہم یوں بھی کہہ دیں کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے ناپاک کر دیا ہے، خنزیر ایک ناپاک جانور ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا، اس لیے تعبیر میں کوئی بڑا فرق نہیں آتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ چیز حلال بھی ہونی چاہیے اور اسے پاکیزہ طریقے سے اور اچھے اور جائز طریقے سے حاصل بھی کرنا چاہیے۔ ناجائز طریقوں سے حاصل کی جانے والی چیزیں چاہے وہ حلال بھی کیوں نہ ہوں، وہ انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواہ وہ حلال جانور ہو، لیکن اس کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام اگر لیا گیا تو وہ کبھی ہم پر حلال نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو ذرا سا ایک اینگل سے یوں بھی دیکھا جائے کہ مال میرے پاس بڑا پاک آیا، کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں، لیکن اس مال پر میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو میں ایسا نہیں کہ میں نے اب زکوٰۃ بچا لی ہے، اللہ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا، تو یہ حلال، میرے پاس مال تو حلال ہے، لیکن کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی گئی تو میں اس مال سے ایک چیز کو لا رہا ہوں اپنے گھر، تو کیا وہ میرے لیے حلال ہوگی؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف ایک دو بات بیان کرنے کے بعد اس کو ختم نہیں کر دیا، اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے تمام تقاضے پورے نہ کیے جائیں اس وقت تک اس کے صحیح نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے۔ رزق حلال بھی ہو گیا، پاکیزہ بھی ہے، اور میں نے اچھے طریقے سے اسے حاصل بھی کر لیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور پابندیاں، کچھ اور شرائط وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر کر دیا کہ اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بھی پکڑ کریں گے۔ اس لیے وہ سونا چاندی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو انسان نے جمع کر لیا، اس میں یہ اشارہ نہیں کیا گیا کہ اس نے غلط طریقے سے جمع کیا، بلکہ صرف یہی ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی تھا لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسی سونے اور چاندی کو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، لیکن ایک بات اس میں مزید شامل کر لی جائے کہ سچویشن بدل جائے، حالات بدل جائیں، تو پھر احکام میں اسی قدر نرمی یا سختی، کمزوری یا اس میں سختی اختیار کرنا پڑ جاتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک شخص نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس بستی میں قحط پڑ گیا، اس بستی میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی، محتاجین کی، مفلسوں کی، ضرورت مندوں کی موجود ہے، تو اب اس سرمایہ دار، اس مالدار آدمی کے لیے صرف زکوٰۃ کا نکال دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس سرمایہ کو جو اللہ کی نعمت کے طور پر اس کے پاس پہنچا ہے، اس میں سے مزید نکالنا، جسے صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ اور خیرات کی شکل میں ان لوگوں کا حصہ بنانا، یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بن جائے گی۔ تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو جس طرح کی صورتحال ہو اسی کے مطابق انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کچھ بنیادی شرائط ہیں جن کو تو ہر حال میں پورا کرنا ہے، لیکن اگر حالات بدل جائیں تو پھر آدمی مزید
اضافہ کرتے ہوئے اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اگر اسے خیرات کرنا پڑے تو یہ اس کے لیے زیادہ ضروری اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اگر حالات بدل جائیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ اکبر۔ پوچھتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر حالات بدل جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل۔ اچھا، اب یہ آخری، کیونکہ لاسٹ منٹ جاری ہیں، اللہ کے احسان کو یاد کرو، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، ہم نے تمہیں دیا ہے یہ رزق، بالکل یہ بات بالکل واضح کر دیا آپ نے۔ اب یہ اللہ کا احسان کون سا احسان ہے؟ اللہ کس احسان کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے اس کا؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت؟ ارشاد۔ دیکھیے تو کون سی چیز ہے جو اللہ کے احسان نہیں ہے؟ ٹھیک۔ ہر بات اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے۔ میری اور آپ کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن آپ نے جو بات فرما دی وہ تو سب سے بڑا احسان ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ملنے والی تمام مال و زر کی نعمتیں، جسم و جان کی نعمتیں، یہ سب احسانات ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی صورت میں ملنے والی رہنمائی اور ہدایت اور روشنی اور نور ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنا پیٹ پال بھی رہا ہے اور اپنے مکانات بنا بھی رہا ہے اور اپنی مادی ضرورتیں پوری بھی کر رہا ہے، لیکن اس نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، ان کی روشنی اور رہنمائی سے محروم ہے، تو جان لیجئے کہ وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اس لیے ہمیں تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں جہاں مادی نعمتوں کو ان تمام حوالوں سے جس کا ذکر ہم نے تفصیل سے کر دیا اور آپ کے سوالات کی شکل میں اس کی وضاحت ہو چکی، تو ان کو ساتھ رکھتے رکھتے آج کی ان آیات کا اختتام جس لفظ پر ہو رہا ہے اِیَّاهُ تَعْبُدُونَ، تو اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری ہو جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں ہر قدم پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے جس موقع پر جو کام کیا، جو بات فرمائی، جو قدم اٹھایا، ہم بھی کوشش کریں کہ وہی کام کریں، وہی بات کہیں، وہی قدم اٹھایا۔ آپ نے سورج کے گرہن پر نفل پڑھے، دعائیں پڑھیں، تو ایمان والے فوراً یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے آندھی طوفان کے موقع پر نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، دعائیں فرمائیں، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف حالات کی ہنگامی صورتوں میں ہیں، لیکن جو کام آپ روزمرہ کی صورت میں ہر وقت کیا کرتے تھے، ہم بعض اوقات انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے در سے کوئی سوالی جو ہے وہ خالی ہاتھ گیا؟ کبھی ایسا نہیں گیا۔ میں اقبال کی اس روایت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو انہوں نے ایک نظم کی صورت میں پیش کیا، جب بھی یاد کرتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند سوالی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ وہ آپ جناب فاطمہ الزہرا ان کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رسول اللہ کا حوالہ اور نسبت پیش کی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں غور کرتی ہیں تو دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ نے اپنی چادر اس سوالی کو، اس محتاج کو دی اور کہا کہ فلاں یہودی کے پاس اسے رہن رکھ دیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو ملے میرے پاس لے آنا۔ وہ جو رہن میں لے کے آیا تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں اور محتاج کے دامن میں
جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا۔ اللہ تو یہ تو انتہائی درجہ ہے نا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیا جائے کہ کوئی شخص خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی تو ایک رویہ ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور جیسا کہ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات ڈاکٹر صاحب نے بالکل کھولی آج یہ سورہ نحل کی آیات 112، 113 اور 114 پر گفتگو فرمائی، اور لمحہ موجود سے جوڑنا کہ قرآن کریم 1400 برس پہلے نازل ہوا لیکن قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ تو آج یہ قرآن کریم کی جو آیات ہم نے آج تلاوت کی اور آج اس پر گفتگو ہوئی، آج کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں یا ہمیں کیسا انسان دیکھنا چاہتی ہیں، کیسا امتی دیکھنا چاہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی بات۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو آپ دور کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ درست جواب صفہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد یا غزوہ خندق یا غزوہ خیبر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کوئی مہمان کراچی میں موجود نہیں ہے تو یہ فریضہ مجھے ہی انجام دینا ہے، اور آج کے ونر ہیں عبدالحنان صاحب اسلام آباد سے۔ عبدالحنان صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔